بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر جنگ کے بعد حماس دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شدید ناکامی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں حماس ہمیشہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تھوڑی سی غیرت کریں اور اس کا جواب دیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہر گھنٹے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہا ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ ایک دن ہم پر سبقت لے جائے۔ دوستو، اس سے پہلے اسرائیل نے یہ کہہ کر غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا کہ وہ حماس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل طاقت کے زور پر ہم سے اپنے قیدیوں کو نہیں چھڑوا سکتا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ اسرائیل القصام کی جدوجہد کے بعد 150 فلسطینی بچے اور خواتین آزاد کرنے پر مجبور ہوا۔ ایک امریکی دفاعی اہلکار نے اسرائیلی بحری جہاز پر مبینہ ایرانی ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل بحری جہاز پر ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں ممکنہ طور پر ایرانی ساختہ ڈرون استعمال کیا گیا، تاہم امریکی اہلکار نے اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بحری جہاز پر بین الاقوامی پانیوں میں حملہ ہوا جس میں جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم عملے کے تمام ارکان محفوظ رہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ دنوں حوثیوں نے ایک بحری جہاز گلیکسی لیڈر کو اغوا کر لیا تھا، اس لیے ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے جہاز CMA-CGM سیمی کے عملے نے حفاظتی اقدام کے طور پر دبئی کی جبل علی بندرگاہ سے نکلنے کے بعد اپنا ٹریکنگ سسٹم بند کر دیا تھا۔ دوستو، گلیکسی لیڈر کے حوالے سے اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس جہاز میں کوئی اسرائیلی شہری موجود نہیں اور یہ جاپانی کارگو جہاز جو برطانوی کمپنی کی ملکیت ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی دوستو ایران پر اسرائیلی بحری جہازوں پر حملوں کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن ایران ماضی میں سرکاری طور پر ایسے حملوں کی تردید کرتا رہا ہے۔ مغربی کنارے میں 4 مختلف واقعات میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 6 فلسطینی شہید ہو گئے اور 17 زخمی ہو گئے۔ میڈیا کے مطابق مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج بختر بند گاڑیوں اور بلڈوزر لے کر داخل ہو گئی اور سرچ آپریشن کیا، جس میں سنائپرز کو عمارتوں کی چھتوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران اسرائیلی فوج کے سنائپر کی فائرنگ میں 4 فلسطینی نوجوان شہید اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ کئی گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی جارحیت کا دوسرا واقعہ قباطیہ میں پیش آیا، جہاں ایک 25 سالہ ڈاکٹر شامی کمال کو فوجیوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا، جبکہ ان کے بھائی کو شدید زخمی کر دیا۔ عینی شاہدین نے الجزیرہ میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے جنین گورنمنٹ ہاسپٹل اور ابن سینا ہاسپٹل کو محاصرہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عسکری جدوجہد کرنے والی جنین بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلی افواج کے خلاف سخت مزاحمت کر رہے ہیں اور کئی محاذوں پر ان کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیل حماس جنگ میں مغربی کنارے میں بھی اب تک 230 سے زائد فلسطینی شہید اور 2950 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں شہادتوں کی کل تعداد 16,000 کے قریب ہے۔ عارضی جنگ بندی کے بارے میں حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم کو غزہ جنگ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور وہ اپنی مرضی کے خلاف تقریباً 49 دن کے بعد بھی عارضی جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ جنگ بندی صہیونی حکمرانوں کی مرضی کے خلاف تھی، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ فوجی طاقت کے بل بوتے پر اسرائیلی یرغمالیوں کو آزاد کروائے گا، لیکن ایسا وہ نہیں کر پائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کے ایک رہنما نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ اس جنگ میں اسلامی مزاحمت کے انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا
اگر صہیونی حکمرانوں نے عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد غزہ پر دوبارہ جارحیت کی تو ہم انہیں ایسا رد عمل، ایسا سبق سکھائیں گے جیسا رد عمل انہوں نے اپنی پوری تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ سلامتی کی جنگ ہے اور خود مختاری کی جنگ ہے۔ اسرائیل سب کے لیے ایک خطرناک گدھ ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن ایک عظیم اور جائز اقدام ہے جو مزاحمت پر ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور ایک تاریخی فتح بھی ہے۔ یہ فتح باقی رہے گی اور یہ کامیابی فلسطینی سرزمین اور فلسطینیوں کے دلوں میں محفوظ ہو چکی ہے۔ اسی طرح صہیونی رجیم کے لیے شکست بھی لکھی جا چکی ہے اور آئندہ سالوں میں اس کے نتائج زیادہ واضح ہو کر سامنے آئیں گے۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ ہم نے لبنان میں جنوبی محاذ کے ذریعے غزہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس راستے میں دسیوں شہید پیش کر چکے ہیں۔ ہم نے جو آپریشنز انجام دیے ہیں اس کے نتیجے میں 70,000 یہودی آباد کار اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ 1 لاکھ کے قریب صہیونی فوجی لبنان کی سرحد پر تعینات ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اسی چیز نے غزہ پر صہیونی فوج کا دباؤ کم کر دیا ہے۔ ہم ہرگز اسرائیل سے خوفزدہ نہیں ہوتے اور لبنان کی خود مختاری کے لیے میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے عارضی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر حماس نے اسرائیلی قیدیوں کے دوسرے گروپ کی رہائی مؤخر کر دی ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈز کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، اس لیے فوری طور پر قیدیوں کے دوسرے گروپ کی رہائی مؤخر کر رہے ہیں۔ دوسرے گروپ کی رہائی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اسرائیل شمالی غزہ کی پٹی میں امدادی ٹرکوں کے داخلے سے متعلق معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کرتا۔ القصام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو امدادی ٹرکوں کے داخلے سے متعلق معاہدے کی شرائط پر عمل کرنا ہوگا اور معاہدے کے تحت رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں میں سینئر قیدیوں کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ دوسری جانب دوسرے گروپ کی رہائی مؤخر ہونے پر اسرائیل نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ حماس نصف شب تک قیدیوں کو رہا کرے یا حملوں کے لیے تیار ہو جائے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے معاہدے کی بہت سی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اسرائیل نے امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی شرائط پر عمل نہیں کیا۔ اسرائیل نے قیدیوں کی رہائی کے لیے طے شدہ معیار پر بھی عمل نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 1 سے زائد مقامات پر فائرنگ کی۔ قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ حماس کا کہنا تھا کہ ہم اب بھی معاہدے کی شرائط پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور اقوام متحدہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی بھی عذر ناقابل قبول ہے۔ ہم ثالث کے کردار کے لیے تیار ہیں، نئے معاہدوں تک پہنچنے کے لیے سنجیدگی سے راہیں تلاش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حماس نے دوبارہ جنگ شروع کرنے کی صہیونی دھمکیوں کو کھوکھلا قرار دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی کھوکھلی دھمکیاں ہمارا موقف تبدیل نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ اسرائیل اپنے قیدیوں کو بزور طاقت رہا نہیں کروا سکتا۔ اسرائیل نے عارضی جنگ بندی کو اگلے مرحلے کی جنگی تیاری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ حماس سے 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے دوران اسرائیلی فوج اگلے مرحلے کی جنگ کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ اسرائیلی کابینہ بھی جنگ کے وقفے کے بعد حماس سے جنگ جاری رکھنے کا بیان دے چکی ہے۔ حماس نے دوستو 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد امریکہ کی حمایت یافتہ اسرائیلی فورسز کو مسلسل غیر معمولی مزاحمت دکھائی ہے۔ اسرائیلی پولیس کی سخت حفاظت میں اسرائیلی آباد کاروں نے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا، جبکہ فلسطینی شہریوں کو وہاں پر نماز کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ درجنوں آباد کاروں نے مراکشی گیٹ کی سمت سے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور اس کے صحنوں میں اشتعال انگیز چکر لگاتے رہے۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی کے تمام دروازوں پر اپنے فوجی اقدامات سخت کر دیے، فلسطینی شہریوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکا اور بہت سے فلسطینیوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی پولیس اور فوج کی طرف سے مسجد اقصی پر ایک ایسے وقت میں دعوے بولے جا رہے ہیں، دوسری طرف غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی حماس کے خلاف جبکہ خوفناک جنگ جاری ہے۔ دوستو، اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کا المیہ یہ ہے کہ انہیں قید میں کئی سال گزارنے کے بعد کہیں جا کر رہائی نصیب ہوتی ہے۔ کئی ایسے قیدی ہیں جنہیں ان کے بلوغت کی عمر سے ہی قبل حراست میں لے لیا جاتا ہے، اور جب ان کی رہائی کی باری آتی ہے تو ان کی جوانی بھی ڈھل رہی ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جنہیں بڑھاپے میں بھی رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل میں رہا ہونے والی نور خان آباد اس کی زندہ مثال ہے۔ نور کو اسرائیلی قابض فوج نے جب حراست میں لیا تو وہ بہت ہی کم عمر تھی اور ان کا شمار بچوں میں ہوتا تھا، مگر دمون جیل میں کئی سال قید کاٹنے والی نور اب جوان ہو چکی ہے۔ نور کو جب گرفتار کر کے دمون جیل لے جایا گیا تو وہ اس وقت 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، اور آج جب اسے رہا کیا گیا تو اس کی عمر 24 سال ہو چکی ہے۔ اس کے جسم پر اسرائیلی فوج کی طرف سے ماری گئی کئی گولیوں کے زخم آج بھی نمایاں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جب اس پر گولیاں چلائیں تو اس کے پیٹ، کمر اور ٹانگ پر گولیاں لگیں۔ ایک گولی ابھی تک اس کے جگر میں ہے۔ نور جیل میں قید کے دوران بھی تعلیم کا سلسلہ ترک نہیں کیا۔ اس نے دوران حراست 94% نمبروں کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا، جس کے بعد اس نے جیل ہی میں القدس اوپن یونیورسٹی میں تاریخ کے مضمون میں داخلہ لے لیا۔ دوستو، اسرائیلی فوج نے نور کو یروشلم کی ایک سڑک سے اس وقت گرفتار کیا جب وہ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے جا رہی تھی۔ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، جس میں اسے 13.5 سال قید اور 30,000 شیکل جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ نور کے پاس بہت ہی منفرد ہنر ہے، کیونکہ وہ ہونٹوں کی حرکت پڑھ کر تقریر کو ڈی کوڈ کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ وہ دستکاری میں ماہر ہے۔ وہ ملاقات سے خواتین قیدیوں کے کپڑے تیار کرنے اور ان کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی 7 اکتوبر سے جاری جنگ کے دوران قابض فوج پر سنگین جنگی جرائم کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، جہاں فوج نے جان بوجھ کر ایسے گھروں اور عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جن میں عام شہری خواتین اور بچے جان سے گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں ایک اسرائیلی فوجی افسر کو ایک عمارت کو دھماکے سے اڑانے سے پہلے یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ یہ دھماکہ میں اپنی بیٹی کے نام کرتا ہوں۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بڑے پیمانے پر گردش کرنے والا یہ کلپ ایک اسرائیلی میجر موشے کا بتایا جا رہا ہے۔ اس حرامی نے غزہ کے شمال میں جنگ بندی سے تھوڑی دیر پہلے اس عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا تھا جس میں متعدد خواتین اور بچوں سمیت کئی فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اس حرامی فوجی افسر کو ایک ویڈیو ریکارڈ کرواتے اور یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ میں یہ بم اپنی بیٹی ایلا کو اس کی دوسری سالگرہ کے موقع پر تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اسرائیلی افواج کے اس ذلت آمیز فوجی اور غیر انسانی رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوشل میڈیا صارفین نے اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ قابض فوج نے غزہ کی پٹی میں گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران غزہ کی پٹی میں تقریباً 60% عمارتوں کو مکمل یا جزوی طور پر منہدم کر دیا۔ بعض صارفین نے اس اسرائیلی فوجی حرامی میجر کو نفسیاتی اور اخلاقی مریض قرار دیا۔ دوستو، اسرائیل میں غزہ کی پٹی میں بمباری سے زخمی ہونے والے بچوں اور خواتین کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بمباری سے ہونے والی اموات کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، جس پر سوشل میڈیا حلقوں کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آتا ہے۔ گزشتہ ہفتے نشر ہونے والے ایک گانے میں فلسطینی غزہ کی پٹی میں ہر کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ اشتعال انگیز گیت اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے براہ راست نشر کیا تھا، تاہم سوشل میڈیا پر تنقید سامنے آنے کے بعد اسے ہٹا دیا گیا۔
مصر اور امریکہ کے علاوہ قطر بھی حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے معاہدے کے لیے ہفتوں سے سرگرم ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے نئی معلومات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بظاہر دوحہ میں موجود حماس کے رہنماؤں کو ختم نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، ان کو نہ مارنے کا وعدہ کیا ہے۔ قطر کو اسرائیل کی طرف سے یہ یقین دہانی ملی ہے کہ موساد دوحہ میں حماس کے سیاسی ونگ کے رہنماؤں کو قتل نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو یہ یقین دہانی اس وقت فراہم کرنا پڑی جب دوحہ نے ہفتہ قبل قیدیوں کے معاملے میں اپنی ثارسی کا آغاز کیا تھا۔ نیتن یاہو نے موساد کو حکم دیا تھا کہ وہ پہلے ہی اس طرح کے حل کے لیے تیاری کرے۔ لبنان اور ترکی جیسے دیگر مقامات پر بھی دوستو حماس کے رہنما موجود ہیں۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کا مقصد حماس کو کچلنا اور اس کے رہنماؤں کو قتل کرنا بھی ہے۔ اسرائیل نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ مختصر جنگ بندی اسے اپنے اہداف کے حصول سے نہیں روکے گی، خاص طور پر حماس کے سربراہوں کو ختم کرنے کے ہدف سے۔ حماس کے رہنما دوستو اکثر قطر، لبنان اور ترکیہ کے درمیان موجود ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔